جاوید صاحب، انہوں نے آج کافی روشنی ڈالی ہے کہ پرائم منسٹر کے ارد گرد لوگ ہیں کیسے اور وہ ان کی سیاسی مشکلات میں اضافے کا سبب بنے ہیں۔ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ کا دعویٰ جو ہے ان کی باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں تقویت ہو، یہ باتیں ان کی سن کے کہ 25-26 لوگ جو پی ٹی آئی کے اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ شکریہ ندیم ملک صاحب، صحیح کی فیصل وارڈا صاحب نے کہ جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کے ارد گرد خوش آمدیوں کے اور ایسے لوگوں کا حصار بن جاتا ہے کہ شاید وہ ڈیلیور بھی کرنا چاہے تو نہ کر سکے، یا شاید اتنی جلدی وہ مشکلات میں پھنس جائے جتنی دیر میں شاید وہ اگر خود سے اپنی عقل سے کام لے تو نہ پھنسے۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کسی پر الزامات یا ماضی کی بات کرنے کی بجائے جو آپ بات کر رہے ہیں عدم اعتماد کے حوالے سے، اس پر اگر فوکس کر لیا جائے تو میں صرف یہ عرض کروں گا کہ بھائی اگر 10 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ آپ نے ڈی چوک میں بندے اکٹھے کرنے ہیں تو کیا ان میں سے ایک بھی ایسا ہوگا جو عدم اعتماد کی تحریک میں ووٹ کاسٹ کر سکے گا؟ نہیں جواب ملے گا۔ جو ارکان اسمبلی ہیں ووٹ تو وہی کاسٹ کریں گے۔ اب آ جاتا ہے سوال کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں لہٰذا یہ دھمکی دے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ڈی چوک سے ہی آپ نے خود بھی یہ بات کی کہ حکومت پانے کے لیے بھی ڈی چوک لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، حکومت چلانے کے لیے بھی ڈی چوک کا استعمال اور وہی زبان استعمال ہوئی، اور آج حکومت بچانے کے لیے بھی ڈی چوک کا ہی انتخاب اور اسی زبان کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ندیم ملک صاحب، اگر اپوزیشن کے لوگ بھی اکٹھا لوگوں کو کریں گے یا کال کر دیں گے تو میں یہ کہوں گا، اور آپ بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کس کو فائدہ ہوگا؟ فائدہ جو ہے ریاست پاکستان کو نہیں ہوگا، عوام کو نہیں ہوگا، سیاسی جماعتوں کو تو چھوڑ دیں، مگر یہ ایک جواز پیدا ہو جائے گا کہ کیونکہ حالات ایسے بنا دیے گئے تھے لہٰذا میرے عزیز ہم وطنوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو 2-3 چیزیں ہیں۔ اپوزیشن کے لوگوں کو ہوگا نہیں، لیکن آپ کوشش نہ ایسی کریے۔ معذرت کے ساتھ میں یہاں آپ کو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز ہم وطنوں والوں کی نیت نہیں ہے عزیز ہم وطنوں بولنے کی، لیکن یہاں کچھ ایسے حالات پیدا کرنا نہ کرنا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ بچائیے اس کنفلکٹ سے، اس تنازع سے کہ یہاں ایک فساد کی کیفیت ہو، لوگ بندوقیں لے کر آمنے سامنے نہ کھڑے ہو جائیں، وہ صورتحال پھر آپ کے قابو میں نہیں آئے گی، کسی کے بھی نہیں آئے گی۔ اگر اجازت دیں تو میں بات یہی کہنے لگا ہوں کہ دیکھیں اپوزیشن کے تمام اکابرین سے میں گزارش کروں گا کہ کال نہ دی جائے۔ میں یہ کہوں گا کہ ان حالات میں آپ اداروں کو یہ ضرور میسج کریں اور اداروں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے آئینی حدود میں رہتے ہوئے، اور خاص طور پر عدلیہ کو، سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے کہ اس انتشار سے، اس خون ریزی سے جو حکومت کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے بچا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح آج حافظ آباد میں پرائم منسٹر نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ میں آلو ٹماٹر کے لیے نہیں آیا تھا۔ بھئی آپ آلو ٹماٹر کے لیے نہیں آئے تھے تو نہ ہی آپ ریاست پاکستان کے لیے، نہ کچھ ڈیلیور کرنے کے لیے، نہ عوام کے لیے، تو پھر آپ آئے کس کے لیے تھے؟ نئے مافیاز کو جنم دینے کے لیے جو کہ پیدا ہوئے۔ میں پھر بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے پاس 172 ہیں یا 400 ہے، میرے پاس 172 نہیں ہے، تب بھی یہ پروسیس جو ہے پرامن طور پر آئینی حدود میں رہتے ہوئے مکمل ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ غیر آئینی حکومت کو ہٹانے کے لیے بھی ہم آئینی راستہ اپنا رہے ہیں۔